کیونکہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو پھر آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے. ہوتا یہ کہ تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں اور اکڑنے لگتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی مردے کے چہرے کو دیکھیں لوگ اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو وہ ایک بھیانک منظر ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی یہ ہے کہ جب اس کے اوپر مٹی وغیرہ ڈالی جائے اور اس کو دفن کیا جائے تو اس کو کم از کم ایسی شیپ میں ہو کہ جس میں دفنانا بھی مشکل نہ ہو. اسی لیے مردے کی فوراً انگوٹھے پکڑ کر دونوں ٹانگوں کے ان کو آپس میں باندھ دیا جاتا ہے چھوٹی سی اسٹرپ کسی کے ساتھ یا دھاگے کے ساتھ، تاکہ وہ ٹانگیں جو ہیں وہ کھلی نہ رہ جائیں اور اکڑ نہ جائیں اور قبر میں اس کو دفنانا اور ڈالنا جو ہے وہ آسان ہو. تو یہاں پر بھی حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے جو حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے. ان کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں، یعنی فوت ہو چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بند کیا اور فرمایا جب روح قبض ہوتی ہے تو نظر بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں ان الروح اذا قبض تبعہ البصر. تبعہ کے دو معنی. تابعہ کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، کہ نظر جو ہے وہ اس کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے تاکہ وہ اس پہ حسرت نہ کرے. دوسرا معنی یہ اگر چلی جاتی ہے تو مراد یہ کہ پھر مردہ جو ہے دیکھ تو سکتا نہیں، اب اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں. ابو سلمہ کے اہل خانہ میں سے کچھ لوگوں نے آہو بکا شروع کر دی، یعنی نوحہ وغیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے صرف بھلائی ہی کی دعا کیا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں. مثلاً بعض لوگ یہ ہے کہ کسی کو دیکھیں تو کہتے ہیں ہائے میں مر جاؤں، اس طرح کے کلمات ادا کرتے ہیں. اب اگر کوئی شخص اپنے حق میں ایسی بات کر رہا ہے اور فرشتے اس پر آمین کہہ دیں تو یہ اچھے الفاظ نہیں. اس لیے رونے پکارنے میں بھی اپنے آپ کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے یا کسی دوسرے کو بد دعا نہیں دینا چاہیے. مثلاً کئی ماؤں کو یہ کہتے سنا بچے شرارت کریں تیرا بیڑا غرق ہو یا تیرا ستیہ ناس ہو، تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ فرشتوں کی آمین سے وہ بات حقیقت ہو جائے تو وہ ہم انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو. تو اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی کسی مسلمان کو، خاص طور پر یہاں پر جس ریفرنس میں بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو مرنے والے کے پیچھے بد دعائیں اپنے آپ کو کہ کاش ہم بھی مر جاتے اس کے پیچھے، ہم کیوں زندہ رہے، اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے. فرمایا اپنے لیے صرف بھلائی ہی کی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ اس موقع پر بھی اور عام زندگی میں بھی، اسی لیے بد دعاؤں سے منع کیا گیا. پھر دعا کی اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما، اس کے بعد اس کے پسماندگان کو اپنی پناہ میں لے لے، اور اے اللہ رب العالمین ہماری اور اس کی مغفرت فرما، اس کی قبر کو وسیع فرما، اس کے لیے اس کی قبر کو روشن فرما دے. یہ وہ دعائیں ہیں جو مرنے والے کے بعد اس کو فائدہ دیتی ہیں. دوبارہ آپ دیکھیں، نمبر 1 بخشش کی دعا، اس شخص کا نام لے کے بخشش کی دعا کرنی چاہیے. نمبر 2 یہ کہ اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرنی چاہیے. نمبر 3 اس کے پیچھے رہنے والوں کو اللہ کی حفاظت حاصل ہونے کی دعا. اور اس کے بعد یہ کہ مردے کے ساتھ اپنی بخشش کی دعا بھی، یا اللہ اس کو بھی بخش دے اور ہمیں بھی بخش دے. اور پھر خاص طور پر قبر کی وسعت اور قبر کی روشنی کی دعا کی جانی چاہیے.